بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی پچھلے دن ایک واقعہ اور حادثہ پیش آیا تھا پاکستان میں۔ ایک پلین کریش ہوا جس میں تقریباً 107 یا 110 لوگ سوار تھے، اور یقیناً اہل خانہ کے لیے، گھر والوں کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت تھی جس سے پورا پاکستان ہل گیا اور پوری دنیا ہل گئی۔ اچانک سے یہ حادثہ پیش آیا تو یقیناً ایک بڑی اور بری خبر تھی، لیکن اس سب کے باوجود ہمیں اللہ کے حکم کے ساتھ کھڑا رہنا ہے۔ ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ صبر پر جو بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں وہ بے صبری اور ناشکری پر بالکل نہیں دیتے، اور ناشکری کر کے یا بے صبری کر کے ہم اللہ سے کچھ بھی نہیں لے سکتے۔ سب کچھ یقیناً اللہ نے ہی دیا تھا اور اپنے پاس واپس لے لیا ہے۔ یہ ایک امانت کی طرح ہے۔ جان اور مال اور اولاد یہ سب اللہ کی امانتیں ہیں ہمارے پاس، جب چاہے اللہ تعالیٰ لے سکتا ہے۔ لیکن ایسی جدائی سے یقیناً کلیجہ پھٹتا ہے، دکھ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ ہمیں صبر کرنا ہے، اور زبان پر کوئی شکایت والا الفاظ نہیں لائیں جو اللہ کو پسند نہ آئے۔ کوئی ایسا لفظ زبان پر نہ لائیں جو اللہ کو پسند نہ آئے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے 3 بیٹے عطا فرمائے تھے، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم، حضرت عبداللہ، اور تینوں نے ہی بچپن میں وفات پائی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کی عمر اتنی ہو گئی تھی کہ آپ سواری وغیرہ پر سوار ہو جاتے تھے، لیکن جب آپ کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے اندر، یعنی کہ آپ کی گود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے کیونکہ ان کی جدائی سے غم ہو رہا تھا، دکھ ہو رہا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اے ابراہیم، تمہاری جدائی پر ہمیں بڑا غم ہے، بڑا دکھ ہے، لیکن زبان سے ہم کوئی ایسا الفاظ نہیں بولیں گے جو ہمارے رب کو پسند نہ آئے۔ زبان پر ہم اللہ کے حکم کے ساتھ راضی ہیں۔ زبان پر ہم کوئی ایسا لفظ نہیں لائیں گے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو۔ اس واقعے میں، اس حدیث پاک میں ہمارے لیے عبرت ہے کہ مصیبت کے وقت کو ہم کس طرح سے جئیں، اس کو کیسے فیس کریں، اس کا سامنا ہم کیسے کریں۔ یقیناً کوئی انسان ایسا نہیں ہے دنیا میں جو مصیبت سے دوچار نہ ہوتا ہو، جس کا سامنا مصیبت سے نہ ہوتا ہو، پریشانیوں سے نہ ہوتا ہو۔ تو ہمیں ان پریشانیوں کو کیسے جینا ہے، کیسے فیس کرنا ہے، یہ قرآن اور حدیث ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ ایک عورت کا واقعہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ عمرہ کرنے کے لیے جاتی ہیں اور طواف کرتے وقت کہتی ہیں کہ اے اللہ، میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں، اے اللہ، میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ تو ایک بزرگ تھے جو طواف کر رہے تھے، انہوں نے جب اس بہن کی یہ گفتگو سنی تو وہ کہنے لگے کہ بہن، تیرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ تو کیوں بار بار یہ الفاظ کہہ رہی ہے کہ اللہ، میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں؟ انہوں نے کہا مجھے طواف سے فارغ ہونے دو، پھر میں اپنی داستان آپ کو سناتی ہوں۔ چنانچہ طواف سے فارغ ہونے کے بعد اس بہن نے اس کو اپنا واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا اللہ نے مجھے 3 بیٹے دیے تھے، 3 بیٹے دیے تھے۔ ہم ایک خوشحال پریوار تھے۔ میرے شوہر ابھی چند روز پہلے انہوں نے ایک بکری ذبح کی گھر کے اندر بچوں کے کھانے کے لیے، اور ذبح کرنے کے بعد وہ جو چاقو اور چھری تھی اس کو گھر کے اندر رکھ دیا۔ ہم لوگوں نے کھایا پیا، آرام کیا۔ 4 دن کے بعد ہمارا جو بڑا بیٹا تھا وہ اٹھا اور چاقو اس کے ہاتھ لگ گیا، تو اپنے چھوٹے بھائی سے کہنے لگا تمہیں پتہ ہے کہ ابو نے بکری کو کس طرح سے ذبح کیا تھا؟ چھوٹا بھائی نے کہا مجھے تو نہیں پتہ۔ تو انہوں نے چھوٹے بھائی کو زمین پر لٹا دیا، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو زمین پر لٹا دیا۔ بچہ تھا، معصوم تھا، اس کو کیا علم، اور وہ اس کو سکھانے لگا کہ دیکھو ابو نے بکری کو اس طرح سے ذبح کیا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے چھوٹے بھائی کی گردن پر چھری کو رکھ دیا اور اس کی گردن کٹ گئی، خون کا فوارہ چھوٹا۔ وہ ڈر کی وجہ سے چھری وہیں پر ڈالی اور بھاگ کر کے گھر میں جو لکڑیاں ایندھن کے لیے، کھانا بنانے کے لیے انہوں نے رکھی ہوئی تھی، ان کے پیچھے جا کر کے چھپ گیا۔ تو اس کی ماں نے جب شور و شرابہ سنا، وہ کھانا بنا رہی تھی وہیں پہ تندور پہ بیٹھ کر کے، اور چھوٹا بچہ اسی کے ساتھ تھا۔ انہوں نے جب سنا کہ یہ کیا ہو رہا ہے گھر میں، تو وہ دوڑی ہوئی گھر میں جاتی ہے
تو دیکھا کہ چھوٹے بیٹے کی گردن کٹی ہوئی ہے، خون نکل رہا ہے اور اس کی جان نکل چکی ہے۔ اس نے اس بیٹے کو اٹھایا۔ اب آپ سوچئے اس ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی، اس کے کلیجے کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ انہوں نے اپنے جگر کا ٹکڑا کھویا ہے، اپنے دل کے لال کو کھویا۔ بہرحال انہوں نے اس کو چارپائی پر لٹایا اور دیکھا کہ بڑا بیٹا کہاں ہے جو یہ حرکت کر کے گم ہو گیا۔ اس کو تلاش کرنے لگی، دیکھا کہ جو کھانا بنانے کے لیے جو لکڑیاں گھر میں رکھی ہوئی تھی ان کے پیچھے ان کی آڑ میں وہ چھپا ہوا ہے۔ لیکن ابھی داستان پوری نہیں ہوتی ہے۔ آگے یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک اژدہا چھپا ہوا تھا لکڑیوں کے اندر۔ جب یہ بچہ ماں کے ڈر کی وجہ سے وہاں جا کے چھپتا ہے تو وہ اژدہا آتا ہے اور اس بچے کو ڈس لیتا ہے، اس کو کھا جاتا ہے۔ لیکن یہ بچہ ڈر کی وجہ سے، ماں کے ڈر کی وجہ سے وہاں سے نہیں ہلتا۔ جب اس کی امی اس کو تلاش کرتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بیٹا لکڑیوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کو آواز دیتی ہے، یہ کھڑا نہیں ہوتا۔ اس کو ہاتھ لگا کر کے دیکھتی ہے تو یہ مر چکا ہے، کیونکہ اس کے اندر سانپ کا زہر سرایت کر چکا ہے۔ یہ بھی ڈیڈ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اس کو لے کے آتی ہے، دوسرے چارپائی پر لٹاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کتنی بڑی مصیبتوں کے پہاڑ اس بہن پر ٹوٹے۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد اس کو یاد آتا ہے کہ میرا چھوٹا بیٹا جو چلنا پھرنا بھی نہیں جانتا، میں اس کو بٹھا کر کے تندور پہ کھانا بنا رہی تھی، اس کو تو دیکھوں اس کا کیا حال ہے۔ جاتی ہے، دیکھتی ہے تو وہ بیٹا بھی تندور کے اندر گر جاتا ہے اور اس کی بھی موت واقع ہو جاتی ہے۔ وہ آگ کے اندر جل جاتا ہے، جھلس جاتا ہے۔ اس کو بھی نکال کر کے لاتی ہے اور اس کو تیسری چارپائی پر لٹا دیتی ہے۔ تو کہنے لگتی ہے یہ 3 بیٹوں کا انہوں نے دکھ سہا، ان 3 بیٹوں کی تکلیف کو سہا۔ اس کے بعد یہ عمرہ کے لیے آتی ہے اور کہتی ہے کہ اے میرے پروردگار، میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے لوگوں پر کیسے کیسے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، اور ہم ذرا سی مصیبت پر اللہ کی شکایت کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے آج کے اس واقعے سے اور ان احادیث سے اور قرآنی آیات سے ہم یہ عبرت لیں، یہ سبق حاصل کریں کہ آج کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم مصائب پر صبر کریں گے، شکایت نہیں کریں گے، ان کا حل تلاش کریں گے، لیکن صبر کریں گے، کیونکہ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو جنت الفردوس عطا فرماتے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ کتنے جامع کلمات اللہ نے استعمال کیے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں ہی کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں ہی کے ساتھ ہے۔ اس لیے ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہر انسان 2 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ضرور ہوتا ہے، یا تو وہ خوشحال ہے یا وہ بدحال ہے، مصیبت زدہ ہے۔ خوشحال کے لیے شریعت کا حکم ہے کہ وہ شکر کرے تاکہ اس کی نعمت میں اضافہ ہو اور اس کو اجر و ثواب ملے، اور جو بدحال ہے، مصیبت زدہ ہے، اس کے لیے شریعت کا حکم ہے کہ وہ اپنی مصیبت پر صبر کرے تاکہ اس کے صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت اس کی بہتر بنا دے، کیونکہ شکر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا اور صبر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا۔ اللہ پاک ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ہمسائے ملک میں جو جہاز کریش ہوا ہے، جو ایئرپلین کریش ہوا ہے، جو اس میں لوگ مارے گئے ہیں، جو شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان کے گھر والوں کو، اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب